بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ میری جانب سے آپ کو، آپ کی تمام فیملیز کو سلام ہو۔ خدا آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، مریم نواز کے خلاف ہانگ کانگ میں نعرے لگ گئے ہیں۔ نواز شریف کی دوسری بیٹی اسما نواز جو ہے وہ بھی سامنے آ گئی ہیں، ایک ٹویٹ کر دی ہے۔ تیمور جگڑا کے بارے میں ٹویٹ کی گئی ہے، جس کے جواب میں تیمور جگڑا نے ان کے بیان کو مسترد بھی کر دیا ہے۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ اس کے علاوہ کیپٹن صفدر کا ایک بیان ہے۔ کیپٹن صفدر کا کہنا ہے کہ مریم نواز سے لڑائی میں اس لیے ڈرتا ہوں کہ کہیں آئی جی پنجاب مجھے گرفتار ہی نہ کر لیں۔ لاسٹ ٹائم آپ میں سے کچھ لوگوں نے کمنٹس میں کہا کہ کیپٹن صفدر کی تھوڑی سی بات سنا ہی دیتے، تو اس دفعہ ہم آپ کو تھوڑا سا بیان سنائیں گے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بیان ہے۔ شیر افضل مروت نے بہت بڑے بڑے الزامات لگا دیے ہیں، جس کے جواب میں اظہر مشوانی کی جانب سے بھی ایک جواب ہے اور بھرپور جواب ہے۔ خیالات بدل رہے ہیں، موسم بدل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں۔ اسد عمر اور شیریں مزاری دوبارہ سے ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سہیل ویچ نے ایک تصویر جاری کر دی ہے۔ باہر سے اس تصویر کا کیا مطلب ہے، کیا پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ سہیل ویچ کا کل والا کالم بھی پبلش کر دیا گیا ہے، اور پبلش کے بعد یہ نیوز بھی آ رہی ہے کہ دوبارہ سے اس کو ہٹا بھی دیا گیا ہے۔ اعجاز الحق نے ایک بیان دیا عمران خان کے بارے میں، بہت اہم ہے۔ محمد زبیر کا بھی بیان ہے، سائرہ بانو کا بھی بیان ہے۔ یہ سب چیزیں بڑی اہم ہیں۔ علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری کے اوپر منصور علی خان بھی مان گئے ہیں کہ یہ بہت بڑی زیادتی کی گئی ہے، اس لیے بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جاوید لطیف نے بھی ایک بیان دیا ہے، رانا ثناء اللہ کا بھی ایک بیان ہے، اطہر من اللہ کا بھی، جسٹس اطہر من اللہ کا بھی ایک بیان ہے۔ یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ شارٹ سب پہ بات کی جائے تاکہ ساری چیزیں آپ تک بہت ہی کم وقت میں پہنچ جائیں۔ ناظرین، سب سے پہلے جو ہے کیپٹن صفدر کی بات کریں گے۔ کیپٹن صفدر کا کہنا ہے کہ مریم نواز سے لڑائی ہوتی ہے اور روزانہ ہوتی ہے، اور جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ کن معاملات پر لڑائی ہوتی ہے، کچھ انہوں نے گفتگو بھی کی ہے، اور آخر میں ان کا کہنا ہے کہ اب ڈر لگتا ہے مریم نواز سے لڑنے سے کہ کہیں آئی جی پنجاب گرفتار ہی نہ کر لیں۔ ناظرین، جہاں پر یہ ایک مزاح ہے، ایک مذاق میں بات کی گئی ہے، وہیں پر اس کی ایک بہت بڑی میننگ بھی ہے۔ پہلے ہم آپ کو کیپٹن صفدر کا یہ بیان سناتے ہیں۔ کبھی لڑائی بھی ہوئی ہے آپ کی ان سے؟ کبھی روز نہیں، وہ لڑائی اس طرح نہیں کہ ہو جاتی ہے۔ اس کو اور میرا مزاج دونوں مختلف ڈائریکشن میں ہیں۔ آپ زیادہ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں جلدی آپ؟ اب تو بہت ڈرتا ہوں اچھا، کہیں آئی جی پنجاب گرفتار ہی نہ کر۔ ناظرین، آپ نے یہ بیان سنا۔ کیپٹن صفدر نے واضح طور پر کہا ہے کہ اب ڈر لگتا ہے کہ کہیں آئی جی پنجاب گرفتار ہی نہ کریں۔ ناظرین، اس بات سے ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ آئی جی پنجاب مریم نواز کے خلاف بولنے پر گرفتار کرتے ہیں۔ اس کا اعتراف جو ہے کیپٹن صفدر بھی کر رہے ہیں۔ ایون کہ ان کا کہنا ہے کہ میں بھی اگر ان کے خلاف بولوں تو مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، جبکہ دوسری جانب پاکستان مسلم نواز کا بار بار کلیم کرنا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن کیپٹن صفدر کا یہ بیان جہاں پر مزاح ہے، جہاں پر وہ ویسی مزاح میں بول رہے ہیں، وہیں پر ایک بہت بڑا پیغام بھی ہے کہ آخر کیوں آئی جی پنجاب کو یہاں پر مینشن کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ کہا جا سکتا تھا، یقیناً اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، کل کے پورے انٹرویو کے اندر کیپٹن صفدر نے ایک بات بہت اچھی کی، اور وہ بات تھی ان کا بیان جو کہ بشرا بی بی کے بارے میں دیا گیا۔ ان کا بیان ایک دفعہ دوبارہ سے ہم ریپیٹ کرتے ہیں۔ کیپٹن صفدر کا کہنا تھا کہ عمران خان کی بیگم کے جیل میں ہونے کے حق میں بالکل نہیں ہوں، میں اس کرب سے گزرا ہوں، عمران خان کو اس کرب سے نکالنا چاہیے، عمران خان مرد ہے، وہ کاٹے گا جیل۔ اس کے اوپر جاوید چودھری کا بھی بیان ہے کہ ریاست کو ریاست نظر آنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ ظلم کرنا شروع کر دے۔ بشرا بی بی کے معاملات میں رویہ نرم رکھنا چاہیے، وہ باعزت خاتون کی طرح جیل کاٹ رہی ہیں، زیادہ شور شرابہ نہیں کر رہی، انہیں وضو کے لیے صاف پانی دینا چاہیے، ان کے سیل کی جو چھت ٹپک رہی ہے اس کی مرمت کی جانی چاہیے، اور بشرا بی بی کو پنکھا یا ایئر کولر بھی دیا جانا چاہیے۔ یہ کہنا ہے جاوید چودھری کا۔ ناظرین، جب کوئی ایک شخص بیان دیتا ہے جس طرح کیپٹن صفدر ان کے حق میں بیان دیا، تو پھر دوسروں کے لیے بھی راہیں کھل جاتی ہیں کہ وہ بھی وہ بیان دینے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے دل میں چل تو رہا ہوتا ہے، لیکن کسی وجہ سے وہ بیان دینے سے گھبرا رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، نواز شریف کی بیٹی اسما نواز جو کہ سامنے نہیں آتی، پولیٹکس میں ایکٹیو بھی نہیں رہتی، انہوں نے بھی ایک بیان دیا ہے، اور بہت ہی حیرت انگیز بیان۔ ان کی ایک ٹویٹ ہے، سابقہ وزیر خزانہ کے پی کی تیمور جگڑا کھل کر سامنے آ گئے، 20 کروڑ کے بدلے وزارت کی آفر ہوئی، عمران خان نے میرا نام خیبر پختونخوا وزیر خزانہ کے لیے فائنل کیا تھا، مگر 20 کروڑ دینے سے انکار کرنے پر علی بن گنڈاپور نے میرا نام فائنل لسٹ سے نکال دیا، وزارت دینے کے بدلے مجھ سے 20 کروڑ روپے کا مطالبہ کیا گیا، 24 گھنٹے کا وقت دیا تھا، صاف صاف کہا کہ پارٹی فنڈ میں 20 کروڑ جمع کرو یا ڈی لسٹ ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں نے انکار کیا تو میرا نام لسٹ سے باہر کر دیا، سمجھ سے بالا تر اتنی تکلیف برداشت کرنے کے باوجود بھی مجھ سے پیسے مانگے گئے۔ یہ کلیم کری اسما نواز جو کہ نواز شریف کی بیٹی ہیں۔ اب تو زبان زد عام ہے کہ خیبر پختونخوا میں 10 کروڑ کے بدلے میں وزارت دے دی جاتی ہے۔ پارٹی فنڈ عمران خان کے قانونی معاملات کے نام پر تمام وزراء سے چندہ لیا گیا، جس نے چندہ نہیں دیا اس کا نام فائنل نہیں ہوا۔
कुछ दोस्तों ने बताया कि 10 करोड़ के बदले वजारत की मुद्दत 1 साल, जबकि 15 करोड़ के बदले 2 साल होगी। अब यहां पर उन्होंने ये नहीं बताया कि अगर 20 करोड़ दी जाएंगे तो कितनी साल की आपको जो है वजारत मिलेगी। नज़ीर, इसके ऊपर जो है तैमूर जगड़ा ने भी एक जवाब दिया है, वो भी हम आपके सामने रख देते हैं। तैमूर जगड़ा का कहना है कि मुझे अली मीन और मौजूदा KP हुकूमत के बाज़ इक़दामात और पॉलिसियों से उसूली इख्तिलाफात हो सकते हैं। 22 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा और जाली अंदरूनी एहतसाबी अमल से भी गुजारा गया, लेकिन मैं एक उसूल पर यकीन रखता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलना। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, किसी ने कभी मुझसे किसी वजारत के लिए पैसे नहीं मांगे। वैसे आज जो पोस्ट गर्दिश करी ये नई नहीं है, 18 माह पहले की है, इलेक्शन के फौरन बाद फैलाई गई थी और ये सरासर बकवास है। यानी कि असमा नवाज की पोस्ट को बकवास करार दे दिया है। असमा नवाज की पोस्ट में बहुत सारे जोल हैं। असमा नवाज ने जिस तरह से कहा कि 10 करोड़ में भी वजारत मिल जाती है, दूसरी जानिब क्लेम कर रही है कि 20 करोड़ मांगे गए, और फिर उनका ये भी कहना है कि 10 करोड़ में 1 साल के लिए, 15 करोड़ में 1.5 साल या 2 साल के लिए, तो 20 करोड़ को उन्होंने मेंशन नहीं किया। और इस पोस्ट को अब जो है पोस्ट करने की क्या जरूरत आन पेश पड़ी, जिसके जवाब में तैमूर जगड़ा ने खुद इसको जो है रद्द कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है और ये पोस्ट भी पुरानी है। नज़ीर, एक चीज़ आपके सामने और रखेंगे, मरियम नवाज हांगकांग में मौजूद थी, वहां पर लोगों ने नारे लगा दिए हैं। एक वीडियो सामने आई जिसमें मरियम नवाज शॉपिंग के लिए शायद जा रही हैं और लोग वहां पर कह रहे हैं कि ये लोग पाकिस्तानी अवाम के पैसों से शॉपिंग करें, इस तरह के नारे लगाए गए हैं। नज़ीर, इस बात के ऊपर सिर्फ हम ये कहना चाहेंगे, अवाम वहां पर उनके खिलाफ कुछ भी कर रही है, पार्टी के अवाम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उनके खिलाफ जो भी बोला जा रहा है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि मरियम नवाज के खिलाफ वहां से बहुत कुछ आ रहा है। BBC के तजिया नगारों का भी कहना है कि जिस तरह से मरियम नवाज जापान के दौरे पर गई हैं, जितने ज्यादा लोगों को लेकर गई हैं, आपके सामने एक चीज हम और भी रखेंगे कि मरियम नवाज की बेटियां भी इस वक्त जो है ट्रिप पर मौजूद है, वहां पर वो भी जापान गई हुई हैं, पूरा खानदान वहां पहुंचा हुआ है। ये किस बुनियाद पर गए हैं? क्या यहां पर अगर अवाम उनके खिलाफ नारे लगा रही है तो यहां पर अवाम गलत कर रही है, या मरियम नवाज ने जो कदम उठाया वो कदम गलत है और अवाम उनसे जवाब में सही कर रही है? इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नाज़रीन, शेर अफजल मरवत जो है इस वक्त खुलकर सामने आ गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं। शेर अफजल मरवत ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है, एक इल्ज़ाम लगाया है। शेर अफजल मरवत का कहना है कि शहबाज गिल, अजहर मिशवानी और जिब्रान अलियास समेत PTI सोशल मीडिया से मुंसलिक लोग इमरान खान के नाम पर लूट मार कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर भी उनसे डरते हैं, यानी कि इमरान खान के नाम पर लूट मार की जा रही है, जिसके जवाब में अजहर मिशवानी का कहना है इमरान खान या तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया का कोई अकाउंट या प्लेटफॉर्म मोनिटाइज नहीं है। इन अकाउंट्स का मकसद इमरान खान का पैगाम फैलाना है, न कि पैसे कमाना। मैंने 8 फरवरी इलेक्शन से पहले शेर अफजल मरवत नामी शख्स को जवाब ना देने की पॉलिसी अपनाए रखी है। आज इसलिए जवाब दे रहा हूं क्योंकि उसने इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट्स के हवाले से झूठ बोला है। नज़ीर, अजहर मिशवानी का कहना है कि इमरान खान के जितने भी अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के, कोई भी मोनिटाइज नहीं है, यानी कि किसी से भी पैसे नहीं कमाए जा रहे, बल्कि मकसद सिर्फ और सिर्फ पैगाम फैलाना है। शेर अफजल मरवत जहां पर भी बोल रहे हैं, उन्हें सामने से लोग जिस तरह जवाब दे रहे हैं तो सामने जाहिर हो रहा है कि शेर अफजल मरवत का झूठ बुरी तरह से बेनकाब होता जा रहा है। नज़ीर, सुहेल राइच ने एक तस्वीर जारी कर दी है। तस्वीर क्या जारी की गई है? तस्वीर जारी करने के साथ लिखा गया है विजिटेड चैरिटी पैलेस नियर पेरिस। उन्होंने चैरिटी पैलेस को विजिट किया है, उसकी एक तस्वीर जारी की गई है। नज़ीर, इस तस्वीर का मकसद क्या है? इस तस्वीर का मकसद है कि जैसे सुहेल राइच बिल्कुल मुतमईन है, कोई मसला नहीं है, वो चिल कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, कोई भी गड़बड़ नहीं है। ये तस्वीर जाहिर कर रही है कि बहुत बड़ी गड़बड़ है। नज़ीर, जब आप खुद एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं और ऐसी एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं कि जिसकी वजाहत किसी ने मांगी नहीं होती या जिसकी वजाहत ज़रूरी नहीं होती, वो बहुत ऑब्वियस होती है, सामने की होती है, और वहाँ पर भी आप एक तस्वीर जारी करके कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सब अच्छा चल रहा है, तो उसका मतलब है कि अच्छा नहीं चल रहा। सुहेल राइच ने कॉलम लिखा था जिसमें उन्होंने वजाहत की थी, आर्मी चीफ के बयान के बाद कॉलम आया था। पहले वो कॉलम उनके अकाउंट से पब्लिश किया गया, यानी कि ट्विटर पर मौजूद था। अब उस कॉलम को अखबार की जीनत बनाया गया है, लेकिन उसका भी जो लिंक गिवन है, अभी तक वो लिंक एक्टिव है जब मैंने उसको देखा है, लेकिन अब कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि वो लिंक फिर से डीएक्टिवेट कर दिया गया है, यानी कि कॉलम को फिर से हटा दिया गया है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैंने क्लिक किया तो कॉलम मौजूद था। सुहेल राइच के इस कॉलम को पब्लिश कर दिया गया है, लेकिन तस्वीर बहुत कुछ कह रही है, हालात बेहतर नहीं है। नाज़रीन, हम बहुत दफ़ा कह चुके हैं। नाज़रीन, ख्यालात बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं। इसके ऊपर दो चीज़ें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली चीज़ यह है कि एक बयान है असद उमर का। असद उमर जो कि सबसे पहली सियासत से कट ऑफ हो गए, इमरान खान को, पार्टी को छोड़ दिया और साइड पे हो गए। उन्होंने कहा कि मैं दोबारा सियासत में नहीं आऊँगा। एक बयान उनका सामने है और एक बयान है शीरी मिजारी का। ये दोनों वो कैरेक्टर्स हैं जो कि बहुत ही शुरू में
پارٹی سے سائیڈ لائن ہو گئے تھے، یعنی کہ انہوں نے زیادہ مزاحمت نہیں کی بلکہ پارٹی چھوڑ دی اور سائیڈ پہ ہو گئے، لیکن یہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ اسد عمر کا کیا کہنا ہے؟ صرف یہ وجہ نہیں کہ میری آج بھی ساری ہمدردیاں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، میرا پختہ یقین ہے کہ عمران خان باہر آئیں گے اور پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے۔ یہ بیان بہت کچھ کہہ رہا ہے ناظرین، اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے شیریں مزاری کا بیان سن لیں۔ آپ نے سب سے پاپولر پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو کیسز بنا کر 2 سال سے جیل میں بند کیا ہوا ہے، سختیاں کریں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے قوم آپ کے پیچھے آ جائے گی، یکجہتی کرے گی، آپ کو انصاف دینا ہوگا، لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ ناظرین، یہ دونوں بیانات ظاہر کر رہے ہیں کہ سیاست میں بڑی ہلچل ہونے والی ہے۔ دوبارہ سے عمران خان کی کہیں پر آمد کا کچھ سلسلہ شروع ہونے والا ہے، جس کے بعد یہ دونوں شخصیت بھی ایکٹیو ہو گئی ہیں، دوبارہ سے اپنے آپ کو سیاست میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کوشش بلا وجہ نہیں ہو سکتی۔ اس کی پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حالات کہیں نہ کہیں پر بدل رہے ہیں، اور حالات نے ایک دن ضرور بدلنا ہے۔ یہ رویہ مستقل نہیں چل سکتا، ہائیبرڈ نظام حل ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ہائیبرڈ نظام چل سکتا ہے۔ ناظرین، اعجاز الحق نے ایک بیان دیا، اور یہ بیان بہت بڑا کلیم بھی ہے۔ عمران خان کے بارے میں یہ بیان کیا دیا گیا ہے؟ عمران خان کو نومبر 26 کے لانگ مارچ سے پہلے کہا گیا تھا کہ اتنا کہہ دیں آئی ریگریٹ واٹ ہیپنڈ، لیکن انہوں نے نہیں کہا۔ یعنی کہ عمران خان سے کہا گیا کہ آپ معافی نہ مانگے، صرف اتنا کہہ دیں کہ مجھے افسوس ہے جو کچھ بھی ہوا، صرف افسوس کا بھی اظہار کر دیں، ریگریشن بھی شو کر دیں، تو ہم آپ کی بات مان لیں گے، آپ کے سب کیسز ختم ہو جائیں گے۔ لیکن عمران خان نے کہا کہ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ عمران خان نے اتنا بھی کہنے سے انکار کر دیا، اور یہی وہ بات ہے کہ جو عمران خان نے اب بھی کہی کہ میں ڈٹ کر کھڑا ہوں، میں سینہ تان کر کھڑا ہوا ہوں۔ ناظرین، ایک بیان سہیل وائچ کا سامنے آیا ہے۔ سہیل وائچ کا یہ بیان حالیہ بیان ہے جس کے اوپر سائرہ بانو نے جواب دیا ہے۔ پہلے ہم آپ کو سناتے ہیں کہ سہیل وائچ نے کیا کہا ہے۔ سہیل وائچ نے دھمکی لگائی ہے۔ سہیل وائچ کا کہنا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے، تاریخ میں زندہ رہنے سے پہلے فزیکلی زندہ رہیں۔ بھٹو کی پھانسی کا پاکستان کو شدید نقصان ہوا، عمران خان کو حادثہ ہوا تو اس کا پاکستان کو نقصان پہنچے گا، جب کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے تو تاوان دینا پڑتا ہے۔ ناظرین، یہ کہنا ہے سہیل وائچ کا، جس کے اوپر سائرہ بانو کا ایک بیان ہے جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سائرہ بانو نے کہا ہے کہ آئین توڑنے والوں نے تاوان دیا، یہ سوال کیا ہے کہ کیا آئین توڑنے والوں نے تاوان دیا، ملک میں مارشل لا لگانے والوں نے تاوان دیا، کسی حکومت کو مدت نہ پوری کرنے پر تاوان کی بات کی دانشوروں نے، بیڑا غرق کر دیا ملک کا، راگ ہی نہیں ختم ہوتے ان کے۔ یعنی کہ راگ لاپے جاتے ہیں، دوسروں سے معافی کے مطالبے کی جاتے ہیں، دوسروں سے تاوان بھی لیا جاتا ہے، دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں، جان بھی لے لی جاتی ہے، کیسز بھی بنا دی جاتے ہیں، لیکن کیا خود کبھی کبھی احتساب ہوا ہے؟ یہ سارے سوالات کرنا ہے سائرہ بانو کے۔ ان کے بارے بھی کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، محمد زبیر نے بھی ایک بیان دیا ہے۔ محمد زبیر کا بھی ایسے ہی بیان کا کہنا ہے کہ سیاسی سوال ہے کہ کیا 9 مئی کو جو پی ٹی آئی نے کیا تھا، ان کو عوام کی طرف سے سزا ہونی چاہیے؟ عوام نکلی 8 فروری کو، کروڑوں لوگوں نے جا کر کہا نہیں، عمران خان بے قصور ہے، ووٹ بہترین جواب ہے۔ یعنی کہ عمران خان کے حصے میں ووٹ ڈال کر عوام نے 9 مئی کا فیصلہ کر دیا ہے کہ عمران خان کو کوئی بھی سزا نہیں ملنی چاہیے۔ ایک بیان اور ہے، اور یہ بیان ہے منصور علی خان کا۔ ناظرین، یہ بیان بھی بہت امپورٹنٹ، علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری کے اوپر منصور علی خان بھی بول اٹھے ہیں۔ منصور علی خان کا کہنا ہے کہ علیمہ خان کے بیٹے لاہور میں ہی تھے اور پبلک پلیسز پر گھوم رہے تھے، کوئی انڈر گراؤنڈ نہیں تھے، وہ تو اڈیالہ جیل اپنی والدہ کے ساتھ عمران خان سے ملنے جاتے رہے ہیں، صبح فیصلہ آتا ہے اور شام کو گرفتاریاں، تو ریاست کی طرف سے اشارہ دیا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے کرداروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے سنجیدہ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ یعنی یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے علیمہ خان کے بیٹوں کو گرفتار کیا گیا ہے، وہ تو آزادانہ اس سے پہلے گھوم رہے تھے، علیمہ خان کے ساتھ اڈیالہ جیل بھی جا رہے تھے، تب گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ اب جس طرح کی گرفتاری ڈالی گئی تو یہ سوال ہے کہ کیا آپ لوگ 9 مئی کے بارے میں سنجیدہ بھی ہیں یا سنجیدہ نہیں ہیں؟ اور ایسے ہی ایک بیان اسد طور کا بھی ہے۔ اسد طور کا کہنا ہے کہ عدالت کو بتایا گیا کہ شاہریز خان 9 مئی والے دن چترال میں تھے اور گھومنے کے لیے، لیکن جج نے کہا کہ یہ تحقیقات میں ثابت ہوگا اور 8 دن کا کھلا ڈولا جسمانی ریمانڈ دے دیا، جبکہ یہ بات ثابت ہے کہ وہ 9 مئی والے دن چترال میں تھے۔ اینکر منیز جہانگیر نے بھی تصدیق کی ہے کہ اس دن وہ چترال میں تھے، اور ان کے دوستوں کے گروپ چیٹ اور تصاویر سے بھی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ اس دن جو ہے چترال کے اندر تھے، لیکن جج جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ناظرین، ایک چیز آپ کے سامنے ہم اور رکھتے ہیں، جاوید لطیف کا ایک بیان ہے، ہر بیان جڑا ہوتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس لیے ہم ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ جاوید لطیف کا ایک بیان ہے، میں نے ایک بندے کو کہا کہ این 114 اور این 115 شیخو پورہ کی ری کاؤنٹنگ کرا دیں، اس نے کہا پھر این 130 نواز شریف یاسمین راشد کی بھی کرائیں گے،
آپ بلیک میلنگ کی انتہا دیکھیں. یعنی کہ یہاں پر جاوید لطیف کا اعتراف کرنا ہے کہ یہ بلیک میلنگ ہے, کہ نواز شریف کے بھی حلقے کو کھولا جائے گا, اور بلیک میلنگ تب ہوتی ہے جب آپ کو پتا ہو کہ یہ چیز غلط ہے اور آپ کے خلاف استعمال کی جا سکتی ہے. یعنی کہ یہاں پر اعتراف کرنا ہے کہ نواز شریف ہار چکے تھے اور یہی دھمکی دی گئی کہ اگر آپ یہاں سے ریکاؤنٹنگ کرائیں گے تو وہاں سے بھی ریکاؤنٹنگ کی جائے گی اور ثابت ہو جائے گا کہ نواز شریف ہار چکے ہیں. ناظرین, رانا ثناء اللہ کا ایک بیان ہے, عمران خان سے غلطی ہو گئی. عمران خان نے شوکت خانم اور نمبر یونیورسٹی جیسے بہت اچھے کام کیے ہیں. میں ایسا بندہ نہیں کہ مجھے کسی کی مخالفت میں اس کی اچھائی نظر نہ آئے. عمران خان کے پاس فنڈ ریزنگ کا بہت بڑا نظام ہے. وہ اگر ملک ریاض سے 100 ارب بھی لے لیتے تو پتہ ہی نہ چلتا. یعنی کہ عمران خان اس قدر زیادہ فنڈ ریزنگ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ ملک ریاض سے 100 ارب بھی لینا چاہتے تو لے سکتے تھے اور اس کا پتہ بھی نہ چلتا. لیکن عمران خان نے ایسا کچھ نہیں کیا. یہ کہنا ہے رانا ثناء اللہ کا. یعنی یہاں پر عمران خان کی تعریف کی جا رہی ہے کہ عمران خان اس قدر زیادہ فیئر ہیں, تو پھر ان کے اوپر کس طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں. ناظرین, ایک چیز آپ کے سامنے آخر میں اور بھی رکھتے ہیں. مطیع اللہ جان کا ایک بیان ہے. مطیع اللہ جان کا کہنا ہے کہ صحافیوں کو اسٹیبلشمنٹ سے دور رہنا چاہیے, ان کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے, ان کے دیے بیانیے کو پھیلانا نہیں چاہیے, سیاسی جماعتوں کو مضبوط بنانا چاہیے, کیونکہ اگر سیاسی جماعتیں غلط ہوتی ہیں یا کرپٹ ہوتی ہیں تو کم از کم ہم ان کا گریبان پکڑ سکتے ہیں. ہائیبرڈ کوئی نظام نہیں ہے, ہائیبرڈ کوئی نظام نہیں ہے. یہ اداروں کے درمیان اور میڈیا سے فاصلے بڑھاتا ہے. ناظرین, ہائیبرڈ واقعی کوئی نظام نہیں ہے. لانے والوں نے بھی مان لیا ہے کہ یہ نظام نہیں چل سکتا اور لمبا عرصہ تو کسی صورت میں بھی نہیں چل سکتا. ناظرین, یہ خبریں تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی. آخر میں ایک خبر بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ ہے چیف جسٹس اطہر من اللہ کا ایک بیان ہے. اطہر من اللہ نے کیا بیان دیا ہے؟ ریاست کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت کرے. جب ریاست خود جبری گمشدگیوں میں ملوث ہوگی تو عدالتیں کچھ نہیں کر سکتی. یہ ریاست کی ڈیوٹی ہے کہ وہ لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی کرے. عدالتوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے جب سرکار تعاون نہ کرے. جب سرکار تعاون نہ کرے تو عدالتوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ریاست کی رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھا جائے. جبری گمشدگی اگر ریاست کرے گی تو پھر عدالتیں مجبور ہو جاتی ہیں, قانون خاموش ہو جاتا ہے. ناظرین, قانون کو خاموش نہیں ہونا چاہیے. قانون خاموش ہونے کے لیے نہیں ہے بلکہ خاموشیوں کو توڑنے کے لیے ہے. قانون ریاست کی بقا ہے, قانون عوام کی بقا ہے. قانون کو ہر صورت میں بولنا چاہیے, اپنا حق ادا کرنا چاہیے. ناظرین, اس ویڈیو کے بارے کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے.